شہید آیت اللہ علی خمینی کی حیات اور علمی خدمات پر مبنی اس سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم شہید آیت اللہ علی خامنئی کی کتاب نہج البلاغہ کے اسباق جلد 1 کے سبق نمبر 7 پر تفصیلی گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی اہم نشست ہونے والی ہے۔ ہاں، اور ذرا ایک لمحے کے لیے، بس ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ ایک یونیورسٹی کی کوانٹم فزکس کی ایک انتہائی پیچیدہ کتاب آپ کسی کنڈرگارٹن کے بچے کے ہاتھ میں تھما دیں۔ تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے وہ اسے سمجھ تو نہیں پائے گا نا، بلکہ وہ اس سے الجھ کر رہ جائے گا۔ اور آج کی اس علمی نشست میں ہم تاریخ اور مذہب کے حوالے سے بالکل ایک ایسا ہی حیران کن تصور زیر بحث لانے والے ہیں۔ یعنی ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیا مذاہب کی پوری تاریخ دراصل انسانیت کے آپ کہہ لیں کہ بڑے ہونے یا اس کی فکری بلوغت کی کہانی ہے؟ جی بالکل۔ ہم عموماً جب تاریخ پڑھتے ہیں نا تو وہ ہمارے لیے سننے والوں کے لیے بس بکھرے ہوئے واقعات، جنگوں اور مختلف ادوار کا ایک بے ہنگم سا مجموعہ لگتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ لیکن ہمارے آج کے ذرائع، خاص طور پر آیت اللہ خامنئی کی بصیرت، تاریخ کے ان بکھرے ہوئے دھاگوں کو جوڑ کر ایک نہایت منظم اور ارتقائی کینوس پیش کرتی ہے۔ ہم انبیاء کی آمد کے تسلسل، وحی کے اختتام کی اصل وجوہات اور ماضی کے مومنین کی طویل جدوجہد کا ایک نیا اور گہرا زاویہ دریافت کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ نے بچے اور یونیورسٹی کی کتاب کی مثال دی نا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ آج کے پورے تفصیلی جائزے کا نچوڑ ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ مطالعہ محض پرانے بادشاہوں یا گزرے ہوئے واقعات کی کہانیاں دہرانے کا نام نہیں ہے۔ یہ دراصل انسانی عقل، شعور اور فہم کے ایک بدتدریج ارتقاء کو سمجھنے کا عمل ہے۔ یعنی ایک پروسیس ہے۔ بالکل۔ جب ہم تاریخ کو اس فریم ورک سے دیکھتے ہیں نا، تو ہر نبی کی آمد، ہر آسمانی صحیفے کا نزول اور ہر دور کی سماجی کشمکش ایک مربوط سلسلے کی کڑیاں نظر آتی ہیں۔ یہ انسانیت کے فکری بچپن سے لے کر اس کی مکمل بلوغت تک کا ایک تسلسل ہے۔ صحیح۔ اور جب تک ہم اس تسلسل کو نہیں سمجھتے، ہم نہ تو ماضی کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی، میرا مطلب ہے، اپنے موجودہ دور کی الجھنوں کو سلجھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں، کیونکہ بظاہر تو یہ تسلسل نظر نہیں آتا۔ جب ہم دنیا کے مختلف مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر نیا مذہب پچھلے مذہب کو رد کر رہا ہے۔ ان کے ماننے والے صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں۔ جی، ظاہری طور پہ ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے ماخذ کی طرف آتے ہیں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے خطبہ نمبر 1 میں ایک بالکل مختلف حقیقت بیان کرتے ہیں۔ میں یہاں اس مکمل اقتباس کو پیش کرنا چاہوں گا جو بہت توجہ طلب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان میں کوئی ایسا پیشرو تھا جو یہ نامزد کرتا تھا کہ انہیں کس کی پیروی کرنی چاہیے، یا کوئی ایسا پیروکار تھا جسے پیشرو نے متعارف کرایا تھا۔ بے شک۔ اب 1 منٹ کے لیے رکیے۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کے مطابق تمام انبیاء ایک ہی راستے کے مسافر تھے، ان میں کوئی ٹکراؤ یا اختلاف نہیں تھا، تو پھر آج کا یہ مذہبی انتشار، یہ فرقہ واریت اور یہ طویل جنگیں، یہ سب کہاں سے آ گئیں؟ تو دیکھیں، یہ سوال ہر اس شخص کے ذہن میں آتا ہے جو تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے، اور اس کا جواب اس بات میں پوشیدہ ہے کہ پیغام لانے والے اور پیغام کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے میں کیا فرق ہے۔ اچھا، یعنی خرابی پیغام میں نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو ایک کامل ہم آہنگی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو واضح طور پر آنے والے مسیحا کی نشانیوں سے آگاہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی تورات کی توہین نہیں کی، بلکہ پچھلے نبی کا انتہائی احترام سے ذکر کیا۔ تو پھر جھگڑا کہاں سے آیا؟ آیت اللہ خامنئی اس الجھن کو بہت خوبصورتی سے سلجھاتے ہیں کہ یہ اختلافات اور جنگیں انبیاء کی تعلیمات کا حصہ ہرگز نہیں تھیں۔ یہ انسانوں کی اپنی انا پرستی، ذاتی مفادات، تکبر اور بعد میں آنے والے جاہل یا بدنیتی پر مبنی ہاتھوں کی تحریف کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے اپنے اقتدار اور سیاسی تسلط کو بچانے کے لیے ان الہامی پیغامات کو مسخ کیا۔ یعنی مسئلہ اس الہی وائی فائی کے سگنلز میں نہیں تھا، بلکہ جو وصول کرنے والوں کے ریسیورز تھے نا، ان میں خرابی تھی۔ انہوں نے سگنل کو اپنی مرضی سے موڑ دیا۔ واہ، کیا بات ہے! بالکل ایسا ہی ہے، اور اس بگاڑ کے طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 بہت اہم اور بنیادی اصطلاحات کے فرق کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا۔ ایک ہے بینہ اور دوسرا ہے حجت۔ بینہ اور حجت،
ذرا ان کی وضاحت کریں گی؟ جی، بینہ سے مراد وہ واضح اور روشن دلیل ہے جو سیدھا انسان کے دل اور ضمیر پر دستک دیتی ہے۔ یہ حق کی وہ روشنی ہے جسے دیکھ کر انسان کا اندرون مطمئن ہو جاتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ ہاں، یہی سچ ہے۔ یعنی ایک اندرونی بیداری۔ بالکل، تمام انبیاء بینہ لے کر آئے تاکہ انسانوں کو اندر سے بیدار اور قائل کیا جا سکے۔ اس کے برعکس حجت وہ دلیل یا منطقی استدلال ہے جس کا مقصد مخالفین کے ساتھ بحث کرنا، ان کے دلائل کو کاٹنا اور انہیں خاموش کروانا ہے۔ صحیح۔ حجت کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن بعد میں آنے والے مفاد پرستوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دین سے بینہ کو، یعنی دل کے اطمینان اور روحانی بیداری کو نکال دیا اور مذہب کو صرف حجت، بحث و مباحثے اور لفظی اکھاڑے میں تبدیل کر دیا۔ یہ بات آج کے دور کے لیے کتنے متعلقہ ہے؟ مطلب اگر ہم آج کے سوشل میڈیا یا ٹی وی مباحثوں پر نظر ڈالیں تو ہر طرف صرف حجت ہی نظر آتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لوگ صرف دوسرے کو نیچا دکھانے، بحث جیتنے اور دلائل سے مخالف کو خاموش کروانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سب میں وہ بینہ، یعنی وہ روحانی سکون اور حق کی تلاش تو کہیں گم ہو کر رہ گئی ہے۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ لیکن یہاں سے ایک اور سوال ابھرتا ہے جو قدرے الجھا دینے والا ہے۔ جی بتائیے۔ اگر یہ پیغام اتنا ہی سچا تھا اور تمام انبیاء ایک ہی راستے کی طرف بلا رہے تھے، تو پھر یہ نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں چلا؟ یہ اچانک رک کیوں گیا؟ کیا پرانے نظام میں کوئی خرابی آ گئی تھی؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ جی، اور یہ سوال ہمیں نبوت کی تکمیل کے تصور کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اسی خطبہ نمبر 1 میں آگے فرماتے ہیں، اس طرح صدیاں گزرتی گئیں، وقت گزرتا گیا، باپ دادا رخصت ہوئے اور ان کی جگہ بیٹوں نے لے لی، یہاں تک کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مقرر کیا تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اپنی نبوت کی تکمیل کرے۔ سبحان اللہ۔ اب اس اقتباس کو پڑھ کر مجھے واقعی الجھن ہوتی ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا راستہ الہی تھا تو کیا وہ نامکمل تھا؟ اچھا، فرض کریں کہ انسانی ذہن ایک برتن ہے اور وہی اس میں ڈالا جانے والا پانی ہے، تو کیا پچھلے انبیاء نے اس برتن کو پورا نہیں بھرا تھا؟ کیا ان کا پیغام ادھورا رہ گیا تھا؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کا پیغام اپنے دور کے لیے قطعی طور پر کامل اور بہترین تھا، اس میں کوئی نقص یا خامی نہیں تھی۔ لیکن اس میں آنے والے ہر دور کی، قیامت تک کی لامحدود ضروریات کو گھیرنے کی وسعت نہیں تھی۔ اور کیوں؟ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے علم میں کوئی کمی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس وقت کی انسانیت زیادہ بڑا بوجھ اٹھانے یا زیادہ گہرا علم سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ یعنی وہ جو برتن والی تمثیل؟ بالکل، آپ کی برتن والی تمثیل 100% درست ہے۔ اس وقت کے انسانی شعور کا برتن چھوٹا تھا، اگر اس میں ضرورت سے زیادہ یا قیامت تک کے تمام پیچیدہ مسائل کا حل ڈال دیا جاتا تو وہ پانی چھلک جاتا، انسانیت اسے برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ صحیح۔ جب صدیاں گزر گئیں، تہذیبوں نے مختلف سماجی، معاشی اور سیاسی تجربات سے گزر کر ایک فکری بلوغت حاصل کر لی، تب اللہ نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ تو یعنی یہ بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک پرائمری اسکول کے بچے کو الجبرا یا کیلکولس نہیں پڑھا سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ الجبرا غلط ہے یا پرائمری کی ریاضی نامکمل ہے، بلکہ محض یہ کہ طالب علم ابھی اس سطح پر نہیں پہنچا۔ بالکل۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہو کر یونیورسٹی پہنچتا ہے تب اسے مکمل نصاب دیا جاتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نبوت کا وہ مکمل، آخری اور بے عیب نصاب پیش کر دیا جو قیامت تک کے لیے انسانیت کو ان کے خود ساختہ، ناقص اور ظالمانہ نظاموں پر فتح دلا سکے۔ کیا بات ہے! یہ وہ مرحلہ تھا جہاں انسان کا فکری برتن اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ وحی کا مکمل جام اس میں انڈیل دیا گیا، اور جب یہ نصاب مکمل ہو گیا تو براہ راست وحی یعنی حضرت جبرائیل کا نزول ختم ہو گیا۔ اچھا، تو مطلب یہ کوئی سزا نہیں تھی؟ بالکل نہیں۔ اس لیے نہیں ختم ہوا کہ اللہ نے انسان کو تنہا چھوڑ دیا، بلکہ اس لیے کہ اب انسان خود اس قابل ہو گیا تھا کہ اس مکمل الہی پیغام کی روشنی میں اپنے نئے مسائل کے حل خود استخراج کر سکے۔ یہ نظریہ انسان کی کتنی بڑی تکریم ہے! مطلب وحی کا بند ہونا انسان کی نااہلی نہیں بلکہ اس کی فکری بلوغت کا سرٹیفکیٹ تھا۔ بالکل، بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا بلکہ ایک باقاعدہ الہی وعدے کے تحت ہوا۔
نبوت کی اس تکمیل کی بنیاد اس عہد پر رکھی گئی جو پچھلے تمام انبیاء سے لیا گیا تھا۔ جی حضرت علی علیہ السلام اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مقرر کیا تاکہ اپنا وعدہ پورا کرے اور اپنی نبوت کی تکمیل کرے۔ ان کا عہد پچھلے انبیاء سے لیا جا چکا تھا، ان کی پہچان، ان کی نیک نامی اور ان کا معزز اور پاکیزہ نسب تھا۔ اب جب ہم عہد یا وعدے کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کسی کاغذی معاہدے یا دستخط شدہ دستاویز کا خیال آتا ہے۔ یہ عہد کس قسم کا تھا؟ دیکھیں، یہ کوئی کاغذ پر لکھا ہوا قانونی معاہدہ یا محض ایک رسمی زبانی قرار نہیں تھا۔ یہ ایک گہری فکری وابستگی اور ایک فطری شعوری ربط تھا۔ ہم دوبارہ اسی پرائمری اسکول والی مثال پر واپس چلتے ہیں۔ جی بتائیں۔ جب ایک پرائمری اسکول کا استاد بچوں کو حروف تہجی یا بنیادی جمع تفریق سکھاتا ہے تو اس کا اصل مقصد صرف اس کلاس کا امتحان پاس کروانا نہیں ہوتا۔ وہ دراصل خاموش طبع سے اس بچے کے ذہن کو اس قابل بنا رہا ہوتا ہے کہ کل کو وہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے پیچیدہ سائنسی یا فلسفیانہ نظریات کو سمجھ سکے۔ یعنی وہ ایک بنیاد رکھ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، گویا پرائمری ٹیچر کا وہ بنیادی کام یونیورسٹی پروفیسر کے مستقبل کے کام کے ساتھ ایک فطری عہد اور مقصد میں بندھا ہوا ہے۔ پچھلے تمام انبیاء نے ہزاروں سال تک انسانی ذہن، اخلاقیات اور سماجی رویوں کی آبیاری کی تاکہ وہ اس آخری اور مکمل شریعت کو سمجھنے اور قبول کرنے کے قابل ہو سکیں۔ واہ، یہ کتنی شاندار وضاحت ہے، اور یہ بات ہمیں قرآن مجید کی اس عظیم الشان گواہی کی طرف لے جاتی ہے جہاں اس عہد کا ذکر انتہائی صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ بے شک۔ سورۃ الصف کی آیات 6 تا 9 کا مطالعہ اس پوری بحث کو، اس ارتقائی عمل کو ایک واضح شکل دے دیتا ہے۔ ہمارے سننے والوں کے لیے ان آیات کا مکمل ترجمہ پیش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ الہی وعدے کی تکمیل واضح ہو سکے۔ جی ضرور پیش کیجیے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ محمد 6، اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ 7، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ 8، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ 9، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ سبحان اللہ۔ ان آیات میں نور کو پورا کرنے کا جو ذکر ہے وہ اسی تکمیل اور ارتقاء کی آخری منزل کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن یہاں آ کر مجھے ایک چیز شدید پریشان کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کس آخری اور سب سے اہم، یعنی آپ کہہ لیں کہ یونیورسٹی لیول کے پیغام کے لیے جزیرہ نما عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اس وقت دنیا میں روم اور فارس جیسی عظیم ترقی یافتہ اور بظاہر تہذیب یافتہ سلطنتیں موجود تھیں۔ بالکل موجود تھیں۔ ان کے پاس فلسفہ تھا، قانون تھا، ادارے تھے۔ تو پھر ان صحرا نشین عربوں کا انتخاب کیوں جو اس وقت تک قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور بت پرستی میں مبتلا تھے؟ کیا یہ انتخاب منطق کے خلاف نہیں لگتا؟ بظاہر یہ واقعی ایک تضاد لگتا ہے۔ اگر آج ہمیں کوئی بین الاقوامی اور پیچیدہ نظام نافذ کرنا ہو تو ہم کسی ترقی یافتہ ملک کا انتخاب کریں گے، لیکن عربوں کے انتخاب کے پیچھے ایک انتہائی گہری نفسیاتی اور سماجی وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ یہ سچ ہے کہ عرب اس وقت روم یا فارس جیسی روایتی تعلیم یا تہذیب نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر کچھ ایسی بنیادی اور خام خصوصیات تھیں جو اس بھاری بھرکم الہی پیغام کا بوجھ اٹھانے کے لیے شرط اول تھیں۔ وہ شجاع تھے، مخلص تھے، ان میں تکلیف برداشت کرنے کی بے پناہ صلاحیت تھی، اور سب سے اہم بات وہ آزاد تھے۔ آزاد؟ اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کیا باقی دنیا غلام تھی؟ جی ہاں، فکری اور ریاستی اعتبار سے روم اور فارس میں انسانوں کی نسلیں صدیوں سے ایک ظالمانہ ریاستی مشینری، بادشاہتوں اور طبقاتی نظام کے نیچے دب کر رہ گئی تھیں۔ اچھا۔
جب ایک قوم طویل عرصے تک کسی شیطانی سلطنت یا جابر نظام کے تحت زندگی گزارتی ہے نا، تو اس کے اندر سے مزاحمت کی صلاحیت، بغاوت کا مادہ اور سچائی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ ان کا ذہن غلامی کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ سٹیٹس کو قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل، جبکہ عربوں پر کسی ایسی سلطنت کا تسلط نہیں تھا۔ ان کا ذہن ایک ریاستی مشینری کا غلام نہیں بنا تھا۔ ان کی تعلیم کی کمی دراصل ان کا ایک مثبت پہلو بن گئی، کیونکہ ان کا ذہن ایک کوری سلیٹ یا بلینک سلیٹ کی طرح تھا، جس پر پہلے سے کسی جابر سلطنت کے باطل نظریات نقش نہیں تھے۔ کوری سلیٹ۔ اسی لیے جب اس کوری سلیٹ پر الہی پیغام نقش ہوا اور جب انہوں نے ایک بار حق کو پہچان لیا، تو ان کی وہی صحرائی شجاعت اور آزادی اس پیغام کی ڈھال بن گئی۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت انہیں اس حق سے پیچھے نہ ہٹا سکی۔ یہ واقعی ایک نیا زاویہ ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے جسے ان کی پسماندگی سمجھا جا رہا تھا، وہی ان کی اصل طاقت تھی، کیونکہ ان کی فطرت ریاستی جبر سے مسک نہیں ہوئی تھی۔ جی بالکل۔ چلیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیغام پہنچا دیا، وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بعد انسانوں کا خدا سے تعلق مکمل طور پر منقطع ہو گیا؟ آج کے اس پیچیدہ دور میں جہاں مصنوعی ذہانت، عالمی معاشیات اور جدید جنگی طریقے موجود ہیں، ہم اس 1400 سال پرانے پیغام کو کیسے نافذ کریں گے؟ اگر براہ راست جبریل نہیں آ رہے تو کیا ہم اندھیرے میں ہیں؟ ہرگز نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں آیت اللہ خامنیائی کی تشریح ہمیں بعد از نبوت کے دور کا پورا لاہ عمل سمجھاتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ اصطلاحات کو بہت باریک بینی سے سمجھنا ہوگا۔ جی بتائیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے۔ وحی ان خاص الفاظ، احکامات اور قطعی تصورات کا نام ہے جو فرشتہ جبرائیل کے ذریعے براہ راست نبی پر اترتے تھے، جیسے قرآن مجید۔ یہ سلسلہ یقیناً ختم ہو چکا ہے اور دین کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن الہام کا دروازہ کھلے کا کھلا ہے۔ الہام سے مراد وہ اسرار، وہ روشن خیالات اور وہ روحانی حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک، مخلص اور پاکیزہ بندوں کے دلوں میں براہ راست ڈالتا ہے۔ یہ آج بھی ممکن ہے، اور یہی انسان کا خدا کے ساتھ ایک زندہ روحانی تعلق برقرار رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، الہام سے تو روحانی تعلق برقرار رہا، لیکن عملی زندگی، قوانین اور معاشرے کو چلانے کا کیا ہوگا؟ ہم جدید دور کے نئے نئے مسائل کا حل کیسے نکالیں گے جبکہ نیا قانون آ نہیں سکتا؟ تو اس کا حل اجتہاد میں پوشیدہ ہے۔ ایک منٹ، اجتہاد کے نام پر تو بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے دین میں کچھ بھی شامل کر سکتا ہے۔ کیا اجتہاد کا مطلب اپنی عقل سے دین گھڑنا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اور یہی وہ غلط فہمی ہے جسے دور کرنا بہت ضروری ہے۔ اجتہاد کا مطلب دین میں اپنی مرضی سے کچھ شامل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو استخراج کا عمل ہے۔ استخراج؟ جی، ذرا تصور کریں ایک سپریم کورٹ کے جج کا۔ جب ملک میں انٹرنیٹ کا کوئی نیا جرم سامنے آتا ہے تو جج آئین کو منسوخ تو نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے نیا آئین لکھتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ اسی بنیادی آئین کی روح، اس کے اصولوں اور منطق کا گہرا مطالعہ کر کے اس نئے مقدمے کا فیصلہ سناتا ہے۔ اسی طرح اجتہاد قرآنی احکام، مستند روایات اور الہی اصولوں میں گہرے غور و خوض کا نام ہے۔ صحیح۔ اعلیٰ ترین علمی، عقلی اور روحانی مقام پر پہنچ جاتا ہے، اسے مجتہد کہا جاتا ہے۔ وہ دور حاضر کے پیچیدہ ترین مسائل کا حل انہی بنیادی اور ابدی الہی اصولوں کے اندر سے نکال کر لاتا ہے۔ یہ تو قانون سازی اور مسائل کے حل کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم معاشرے کی مجموعی قیادت، ریاست کے نظام اور لوگوں کی عملی رہنمائی کی بات کریں تو وہاں سے ایک اور بہت اہم تصور ابھرتا ہے جسے ولایت فقیہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ بتائیے کہ جب ہمارے معصوم امام علیہ السلام پردہ غیبت میں ہیں اور ظاہری طور پر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو کیا اسلامی معاشرہ بغیر کسی رہبر، بغیر کسی سرپرست کے یوں ہی بھٹکتا رہے گا؟ یقیناً نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ولایت فقیہ کا تصور اپنی پوری عملی طاقت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں، ولایت کے معنی معاشرے کی سرپرستی، رہنمائی اور قیادت کے ہیں، اور فقیہ وہ ہے جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہے، یعنی مجتہد ہے۔ بس ولایت فقیہ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ غیبت امام علیہ السلام کے اس طویل دور میں اسلامی معاشرے اور ریاست کی قیادت، اس کا دفاع اور اس کی سرپرستی
ان ماہر فقہا اور علماء کے ذمے ہے جو نہ صرف دین کا گہرا علم رکھتے ہوں بلکہ جن میں تقوی، تدبر، زمانے کی پہچان اور اعلیٰ درجے کی سیاسی بصیرت بھی موجود ہو۔ صحیح۔ یہ کوئی انوکھا، من گھڑت یا نیا سیاسی نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کے فروعی اصولوں کا ایک ناگزیر حصہ ہے جو اس یونیورسٹی لیول کے مکمل نصاب کو معاشرے میں نافذ کرنے کا عملی طریقہ کار ہے۔ یہ سب سن کر احساس ہوتا ہے کہ یہ تو ایک مکمل، زندہ اور انتہائی مربوط نظام ہے جو ہر دور کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب ہم اس راستے پہ چلنے کی عملی تاریخ دیکھتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ حق کی اس راہ پر چلنا، چاہے وہ انبیاء کا دور ہو، ائمہ کا وقت ہو یا آج کے مجتہدین کا دور ہو، کبھی بھی آسان یا پرسکون نہیں رہا۔ جی، قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں۔ اور جب ہم کتاب کے سبق نمبر 8 کی طرف آتے ہیں تو وہاں خطبہ قاسیہ کی روشنی میں ماضی کے مومنین کی بے پناہ قربانیوں کا ذکر ملتا ہے۔ میں حضرت علی علیہ السلام کا یہ مختصر مگر انتہائی گہرا اقتباس پیش کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں، اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومنین کے حالات پر غور کرو، انہوں نے کیسی کیسی تکلیفیں اور آزمائشیں برداشت کیں۔ اللہ اکبر۔ جب میں یہ سطور پڑھتا ہوں تو ہمارے ذخائر میں موجود ایک نہایت طاقتور بصری تذکرہ میرے ذہن میں ابھرتا ہے۔ یہ نجف اشرف، عراق میں واقع امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے روضہ مبارک کی تصویر ہے۔ اس میں ایک شاندار چمکتا ہوا سنہری گنبد ہے، بلند و بالا مینار ہیں اور ایک نہایت پرسکون وسیع صحن ہے جہاں زائرین انتہائی سکون سے عبادت کر رہے ہیں۔ آج یہ جگہ کتنی پرسکون، کتنی محفوظ اور جاؤ جلال والی نظر آتی ہے۔ بے شک۔ لیکن ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ اس سکون، اس خوبصورتی اور اس سنہری گنبد کی بنیادوں میں جو تاریخ پوشیدہ ہے نا، وہ خون، پسینے اور بے پناہ طویل اور کٹھن جدوجہد سے لکھی گئی ہے۔ موجودہ حالت سے پڑھنا تاریخ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آج جو پرشکو امارات، جو مذہبی آزادی یا جو نظام ہمیں میسر ہے، وہ ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیا گیا۔ بالکل نہیں۔ ماضی کے مومنین نے اپنے اپنے ادوار کے فرعونوں، نمرودوں اور جابر حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی انتہائی بھاری قیمت چکائی ہے۔ انہوں نے کئی سالوں تک بھوک کا سامنا کیا، ان پر بدترین جسمانی تشدد کیا گیا، انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں اور شدید ترین سیاسی اور سماجی دباؤ کا مقابلہ کیا۔ یہ تو ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ جی، اور حضرت علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں ہمیں صرف تاریخ کے دردناک واقعات یاد نہیں کروا رہے کہ ہم بس انہیں سن کے افسوس کر لیں۔ وہ دراصل ہمیں ان مصائب کی اصل وجوہات کو گہرائی سے سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ یعنی اس کے پیچھے کی سوچ۔ بالکل۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ان مومنین کا سیاسی شعور کیا تھا، آخر انہیں تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا، انہوں نے وقت کے ظالموں کے ساتھ مفاہمت کیوں نہیں کی اور محاذ آرائی کا راستہ کیوں چنا، وہ کن استحصالی قوتوں کے خلاف برسر پیکار تھے۔ یہ بہت اہم سوالات ہیں۔ اور جب تک ہم ان قربانیوں کے پیچھے موجود سیاسی بصیرت اور مزاحمتی شعور کو نہیں سمجھیں گے، ہم آج کے جدید دور کی استعماری طاقتوں کو پہچاننے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل کبھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ بات انسان کو واقعی اندر تک جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم نے ایک بہت طویل اور فکر انگیز سفر طے کیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح تمام انبیاء کے درمیان ایک کامل ہم آہنگی اور تسلسل تھا۔ جی بالکل۔ وہ انسانیت کی فکری تربیت کا ایک باقاعدہ ارتقائی عمل تھا، جو انسانیت کی بلوغت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر مکمل ہوا۔ ہم نے سمجھا کہ وحی کا دروازہ اس لیے بند ہوا کیونکہ انسان کو ایک مکمل، بے عیب اور قیامت تک کے لیے رہنمائی دینے والا ضابطۂ حیات مل چکا تھا۔ بے شک۔ اور اب غیبت کے اس دور میں یہ الہی مشن اجتہاد اور ولایت فقیہ جیسے مضبوط، عقلی اور مستحکم نظاموں کے ذریعے جاری و ساری ہے۔ تاریخ کے ان گنت مومنین نے اپنی جانوں، مال اور سکون کا نذرانہ پیش کر کے اس حق کے چراغ کو ظالم آندھیوں میں بجھنے نہیں دیا۔ یہ ایک بہت بڑی میراث ہے جو ہمیں ملی ہے۔ بالکل۔ ہماری آج کی اس نشست کے اختتام پر ہم اپنے سننے والوں کو صرف معلومات کے بوجھ کے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہمارے ذرائع کی روشنی میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور انتہائی فکر انگیز سوال ہے جو ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ انسانیت اب اپنی فکری بلوغت کو پہنچ چکی ہے، ہمارے پاس ایک مکمل اور بے عیب الہی نصاب موجود ہے
اور پچھلے تمام انبیاء اور مومنین نے ہزاروں سال تک تکلیفیں برداشت کر کے ہمارے لیے یہ راستہ ہموار کیا ہے، تو پھر آج ہمارے معاشروں میں جو فکری اور روحانی جمود ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہم اس مکمل علم اور شعور کے حق کو ادا کر رہے ہیں، یا آج بھی ہم ان پچھلی قوموں کی طرح سطحی بحثوں اور فروعی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔